بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوگے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسالت کے بارے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے پاک اور مقدس بندوں کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں۔ ان بندوں کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور انہیں توحید کا سبق دیا۔ انہوں نے انسانوں کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کا درس دیا۔ دنیا میں مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان کتابوں کی تعداد 4 ہے: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق و عادات محفوظ ہیں۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو گویا وہ تمام نبیوں کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے ہدایت دینے والا اور رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک قرآن پاک میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی۔ حضرت ابو طالب کی کفالت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی وفات بھی ہو گئی تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر شفقت فرماتے تھے، ان کا خاص خیال رکھتے اور ہر قسم کی سہولت مہیا کرتے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ کبھی تجارت کی غرض سے سفر پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔ سفر شام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی کہ حضرت ابو طالب سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابو طالب طویل اور دشوار گزار سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے سفر پر ساتھ لے گئے۔ جب حضرت ابو طالب بصرہ پہنچے تو عیسائی راہ بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ شخص توریت اور انجیل کا عالم تھا۔
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نبوت کی نشانیاں دیکھی اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، اس کے چہرے پر آخری نبی کی نشانیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں دشمن آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر اپنا مال وہیں بیچ دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی ایک نہایت مالدار خاتون تھی۔ آپ کا تجارتی سامان دور دراز علاقوں میں جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اعلیٰ کردار کی شہرت سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت کو ملک شام لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سامان لے کر شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور دیانتداری کی وجہ سے تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ سفر سے واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سفر کے حالات سنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے پہلے ہی بہت مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوگی۔ بے شک حجر اسود کی تنصیب۔ حجر اسود سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ حجر کا مطلب پتھر اور اسود کالے کو کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تو اس زمانے میں حجر اسود کی تنصیب کا جھگڑا کھڑا ہوا۔ خانہ کعبہ نشیبی جگہ پر تھا اور اس کی عمارت کافی پرانی ہو گئی تھی۔ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچا تو قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئی تو حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار میں رکھنے کا مبارک کام وہ کرے۔ اس پر جھگڑا ہوا اور کئی دن تک جاری رہا۔ آخر یہ طے پایا کہ اگلے دن صبح کے وقت جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ دوسرے دن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، صادق اور امین آ گئے، ہمیں ان کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا حال سننے کے بعد ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کے کونا پکڑ کر حجر اسود کے اس مقام تک لے آئے جہاں اسے لگانا تھا۔ جب حجر اسود اس مقام تک آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کی اصل جگہ پر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی اور اچھے فیصلے سے تمام قبیلے والے خوش ہو گئے اور لڑائی کا خطرہ ٹل گیا۔ غار ہیرا میں خلوت نشینی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لوگوں کی بت پرستی اور بری عادات دیکھ کر غم زدہ رہتی تھی۔ ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں جگہ جگہ بت نصب کر رکھے تھے اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جسے غار ہیرا کہتے ہیں۔ یہ غار جبل نور میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کئی روز غار ہیرا میں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا بھی ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں مصروف عبادت تھے تو اچانک حضرت جبریل علیہ السلام غار میں آ گئے اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 بار یہی سوال جواب ہوتا رہا۔ چوتھی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سورہ الگ کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے
جو سب کا بنانے والا ہے۔ بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے۔ پڑھ اور تیرا رب کریم وہ ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، اور آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ بے شک وحی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ آپ کو ہرگز ناکام نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ حقیقت میں حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ ہم سب مسلمانوں کے لیے درس کا کام کرتے ہیں، اور ہم اس میں سے کوئی ان خوبیوں کو اختیار کرے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے عملی زندگی میں ناکام نہیں کرے گا بے شک، بلکہ اسے مشکلات سے نجات دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 13 سال کا زمانہ انتہائی مشکلات اور مصائب کا زمانہ تھا۔ اس دور میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی توحید اور رسالت اور آخرت کے مضامین بھی بیان کیے گئے۔ مکے میں 13 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں ہجرت کا حکم حاصل ہوا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کی کفار سے لڑائیاں بھی ہوئی۔ سب سے پہلے جو لڑائی کفار سے ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ سب سے آخر میں غزوہ تبوک واقعہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں آخری حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری حج کے دوران میدان عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو نہایت ضروری احکام اور نصیحتوں پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی بڑی تعداد کو مخاطب کر کے فرمایا، آگاہ رہو، میں نے دین کے احکام پہنچا دیے۔ سب نے عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کو نصیحت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ ظاہر کر رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام مکمل کر کے دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ اسی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو آخری بار خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان تھا، جس کا ترجمہ اس طرح کا ہے، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کا دین۔ اس آیت کے نازل ہونے کے تھوڑے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قرآن مجید کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی کہ اسے میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ اس لحاظ سے ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کے احترام کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایات پر بھی عمل کریں۔ بے شک قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت جملوں پر مشتمل ہے جن کو آیات کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آیت کی جمع ہے۔ آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے سوا ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے جس کی 3 آیتیں ہیں۔ سارے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ جو لوگ ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی رہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ بے شک